السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم 18واں پارہ قد افلح کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ خلاصہ 3 حصوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ نمبر 1 سورۃ المؤمنون مکمل، نمبر 2 سورۃ النور مکمل، اور نمبر 3 سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ المؤمنون کے 6 رکوعوں میں 118 آیات، سورۃ النور کے 9 رکوعوں میں 64 آیات، اور سورۃ الفرقان کے 2 رکوع اس پارے میں ہیں، ان 2 رکوعوں میں 20 آیات۔ اس طرح 18ویں پارے میں مجموعی طور پر 17 رکوعوں میں 202 آیات کا مطالعہ کریں گے، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ المؤمنون، اس صورت میں ہمارے سامنے 7 نکات نمایاں طور پر آتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ دنیاوی امتحان میں اور یہ جو اللہ نے انسان کے لیے دنیا میں یہ جو امتحان رکھا ہے، اس امتحان میں کامیابی پانے والے اور بالآخر جنت فردوس کے حقدار جو لوگ ہوں گے، ان کی خصوصی صفات کا یہاں بیان ہے، آیت نمبر 11 تک۔ اور پھر اس کے بعد انسانی زندگی اور اس کی تخلیق کے 9 مراحل کا تذکرہ ہے۔ تیسرے نمبر پر دنیاوی زندگی میں انسانی زندگی کو جو اللہ کی طرف سے جو سہولیات فراہم ہوئی ہیں، جو خدائی بندوبست ہے، اس کی 4 شکلوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کے رسولوں کی تشریف آوری کا بیان ہے۔ اس کے بعد نیک کاموں میں آگے نکلنے والے لوگوں کی 4 خصوصی صفات کا تذکرہ ہے، اور پھر نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کا تذکرہ ہمیں اس میں ملتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے دنیاوی امتحان میں کامیابی پانے والے فردوس کے حقدار لوگوں کی خصوصی صفات، تو اس صورت کی ابتدا اسی موضوع سے ہوتی ہے کہ فلاح دنیاوی و اخروی مومن کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد مومن کی 6 خصوصی صفات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہوتے ہیں، لغویات سے بچنے والے، زکوٰۃ کا عمل کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی امانتوں کی پاسداری کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہنے والے۔ ان صفات کے بعد یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہی لوگ فردوس یعنی جنت الفردوس کے حقدار ہیں۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اس کے بعد انسانی زندگی اور اس کی تخلیق کے 9 مراحل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی اور اس کی تخلیق کے مجموعی طور پر 9 جن مراحل کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون یعنی علاقہ، پھر اس کے بعد لوتھڑا یعنی مضغہ، پھر ہڈی، پھر گوشت کا لباس پہنانا ہڈیوں کو، پھر زندہ جیتا جاگتا انسان بنا دینا، پھر اس کے بعد موت، اور 9واں اور آخری مرحلہ دوبارہ زندگی۔ ان مرحلوں کے بعد دنیاوی زندگی میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سہولیات کی عطا فرمائی ہے، اور اس کی زندگی کے لیے جو اللہ کی طرف سے خصوصی بندوبست ہوا ہے، اس کی 4 خصوصی شکلوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، یعنی آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد بارش اور غلہ جات کا تذکرہ ہے،
اس کے بعد چوپائے اور ان کے منافع، اور آخر میں وسائل نقل و حمل کا ذکر ہے۔ وسائل و نقل و حمل کے سلسلے میں الفلک یعنی کشتی کا ذکر آیا، تو اس کے بعد معاً بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس میں ان کی کشتی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ رسالت جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ ان کے طویل واقعات کی طرف اشارے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، جیسے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ تو اللہ کے رسولوں کی تشریف آوری کے بیان کے بعد پھر ہمیں پانچواں موضوع ملتا ہے نیک کاموں میں آگے نکلنے والے لوگوں کی 4 خصوصی صفات کا تذکرہ۔ جو لوگ نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، ان کی خصوصی طور پر یہ 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اپنے رب کی خشیت سے کانپتے ہیں، ہم من خشیت ربہم مشفقون، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بآیات ربہم یؤمنون، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم بربہم لا یشرکون، وہ اپنی نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں اللہ کے پاس حاضری کے احساس سے لرزتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ تو اس کے بعد چھٹا جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کا بیان ہے۔ مختلف آیات میں مجموعی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفار انکار کرتے تھے، اس کی اصل وجہ وہ نہیں تھی جو یہ پیش کرتے تھے، یہ جھٹلانے والے جو بہانے بناتے تھے، یا کوئی بھی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے، آپ کے اخلاق ان لوگوں سے کوئی پوشیدہ نہیں تھے۔ اور نہ ہی یہ بات ہے کہ سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ حقیقتاً واقعتاً یہ سمجھتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، اور نہ انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ تو اصل وجہ ان سب کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے وہ ان کی خواہشات کے بالکل، وہ حق باتیں ان کی خواہشات کے خلاف تھیں، اس لیے وہ مختلف بہانوں سے حق کو جھٹلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں ہمیں جو ایک موضوع ملتا ہے وہ قیامت کا موضوع ہے، جس میں یہ بتا دیا گیا کہ حقیقی فلاح و کامیابی روز قیامت کی ہے۔ اس دن جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ سورۃ المومنون کے بعد اسی پارے میں ایک اور سورت شروع ہوتی ہے اور مکمل ملتی ہے اسی پارے میں، وہ سورۃ النور ہے۔ اس کی مکمل یعنی 64 آیات اسی پارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ایسے آداب و احکام بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی اجتماعی زندگی کو نور یعنی روشنی سے پر کر دیتے ہیں، منور کر دیتے ہیں۔ اس کے بنیادی مضامین کو ہم 3 نکات میں بیان کریں گے۔ نمبر 1 16 احکام و آداب، نمبر 2 واقعہ افک کا بیان، اور نمبر 3 عقید و ایمان اور نور حق کی 3 مثالوں سے وضاحت۔ جو پہلا موضوع ہے 16 احکام و آداب، اس صورت میں 16 احکام و آداب نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: غیر شادی شدہ زانی کی سزا
کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ یاد رہے کہ یہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہے، جبکہ شادی شدہ کی سزا متواتر احادیث میں رجم آئی ہے۔ اس کے علاوہ زانیوں کے بارے میں یہ ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ ان کی طرف رغبت کرتے ہیں جو خود بھی زانی یا بدکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حد قذف بیان ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اور حکم لعان ہے، یہ حکم میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد واقعہ افک کے ضمن میں ہی مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کبھی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اجازت سے پہلے سلام کر لینا چاہیے۔ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ وہ کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں اور کس کے سامنے نہیں۔ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام اور لونڈیاں جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں ان کے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگ جنہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ان لونڈیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے، یہاں اس حرام کاری اور حرام پیشے سے منع کیا گیا ہے۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کے لیے ہلکا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں اور اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کیا جائے۔ کسی اجتماعی مشورے کی غرض سے قائم مجلس سے بغیر اجازت نہ اٹھا جائے۔ اور اسی طرح آخر میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے علاوہ جیسا کہ بتایا گیا اس میں واقعہ افک کا بیان ہے۔ اس واقعہ افک میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر بعض منافقین نے جو بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہتان عظیم قرار دیا، اور اس بہتان لگانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے۔ اس طرح اس صورت میں حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرما دیا گیا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس صورت میں جو تیسرا عنوان ہمارے سامنے آتا ہے وہ عقیدہ و ایمان اور نور حق، ان کی 3 مثالوں سے وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو عقیدہ و ایمان اور نور حق، وہ نور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور وہ قندیل کسی طاقچے میں رکھی ہوئی ہو تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔
اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے، حصول ہدایت سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر جب علم آ جائے اور اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت آ جائے تو وہ نور علی نور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال اہل باطل کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ تو یہی حال کافر کا ہے کہ جو کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اس دوسرے حصے کے بعد تیسرا حصہ سورۃ الفرقان کی 29 آیات کا ہے جو اس پارے میں ہے۔ اس سورۃ الفرقان جو کہ مکی سورت ہے، اس کی 77 آیات میں سے 20 آیات 6 رکوعوں میں سے 2 رکوع اس پارہ نمبر 18 میں ہے۔ ان آیات میں 3 نکات نمایاں طور پر ہمارے پیش نظر ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت اور حقانیت کا بیان ہے، اور پھر کفار کی خام خیالیوں کا رد ہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید، اور نمبر 3 قیامت۔ اس صورت کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بابرکت ہونے کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس پس منظر میں کہ اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنائے۔ یہاں قرآن مجید کو فرقان کے نام سے یاد کرنے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کا یہ مقام ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ توحید کی آیات کے بعد قرآن کی حقانیت کے حوالے سے کافروں کی قرآن کے بارے میں غلط بیانیوں کا ذکر اور اس کا رد ہے۔ اس طرح کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری معمولات پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو ذات ہماری طرف اللہ کے رسول کی حیثیت سے تشریف لائے اسے فرشتہ ہونا چاہیے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے جاہ و منصب والا ہونا چاہیے۔ کسی غریب اور یتیم کو ہرگز یہ مقام نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی واضح طور پر واضح دلائل سے تردید کی ہے۔ پھر اس میں ہمیں توحید کا بیان نظر آتا ہے۔ ابتدائے صورت ہی میں اس چیز کا بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا بڑی بابرکت ذات ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کائنات کی حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا اندازہ عطا کیا ہے۔ توحید کے بعد تیسرا اور آخری موضوع جو اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود ہی بھٹک گئے تھے؟ تو وہ معبودان باطلہ بھی اس وقت ان کافروں کی غفلت اور گمراہی کے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، اور ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ تھا اس پارے کا وہ خلاصہ جو ہمارے لیے ممکن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے،
قرآن سے وابستہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔